لانگ مارچ کا آغاز گزشتہ روز کر دیا گیا تھا اور اس مارچ کو جو ہے پلان کے مطابق آزادی چوک پر اختتام پذیر ہونا تھا یا کم از کم اسے شاہدرہ تک پہنچنا تھا، مگر رات عوام کے جمع غفیر اور جوش و ولولہ کی وجہ سے مارچ کو چلنے میں دقت کا سامنا ہوا، جس کی وجہ سے یہ مارچ جو ہے وہ داتا دربار کے سامنے اختتام پذیر کر دیا گیا اور آج دوبارہ سے اس مارچ کو شاہدرہ سے آغاز کرنے کا اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج شاہدرہ کے مقام سے 11 بجے کے قریب اس مارچ کا آغاز ہوگا۔ لوگوں کو ٹینٹیٹیو پلان دے دیا گیا ہے اور کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت موقع پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے، جس میں کچھ کارکنان اس وقت عمران خان صاحب کے گھر کے باہر زمان پارک میں بھی موجود ہیں۔ ہر طرف جو ہے وہ جشن کا سما دکھائی دیتا خاصا جوش و ولولہ ہے ان میں اس حوالے سے کہ وہ اس لانگ مارچ میں شرکت کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے۔ آج اس لانگ مارچ کا جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ کاموں کی پڑاؤ ہوگا، کیونکہ گزشتہ روز کی طرح ایک انصاف کی لیڈرشپ کا یہی کہنا ہے کہ لانگ مارچ کو بہت تیزی سے لے جانا مشکل ہوگا، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، لوگوں کے جگہ جگہ جو ہے وہ عمران خان روک کر اسپیچز بھی کر رہے ہیں اور لوگ خاصا انہیں جو ہے وہ مثبت اس بات کا جو ہے رد عمل بھی دے رہے ہیں اور لوگ خاصے جو شوخروش کے ساتھ ان کے لانگ مارچ میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے، جو کہ جس کو حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا گیا ہے اور اس کا سلوگن بنایا گیا ہے نکلو پاکستان کے لیے۔ تمام تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، مرکزی رہنما، وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور وہ کنٹینرز پر بھی موجود ہوتے ہیں گاہے بگاہے عوام کا خون گرمانے کے لیے۔ وہ جو تقاریر بھی کرتے ہیں اور پیغام بھی عمران خان کا پہنچا رہے ہیں اور جگہ جگہ رک کر عمران خان صاحب خود بھی جو ہے لوگوں کے استقبال کا جواب بھی دے رہے ہیں اور تقاریر بھی کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے حقیقی آزادی ناگزیر ہے۔ ہر صورت جو ہے وہ عوام کو حقیقی آزادی چاہیے ہوگی اور ان کو ان کا حق دینا پڑے گا کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اور وہ کس کو لانا چاہتے ہیں۔ جبکہ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پہلا قدم ہے جو شفاف انتخابات ہیں۔ اس لانگ مارچ کے ذریعے ہم جو ہے پہلے شفاف انتخابات کروائیں گے اور اس کے بعد سب کے لیے برابری کا قانون لانے کے لیے انصاف کی تحریک چلائی جائے گی اور وہ تحریک تب تک جاری رہے گی جب تک امیر، غریب، طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ایک نہیں بن جاتا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی معاشرے کو چلایا نہیں جا سکتا جب تک وہاں پر موجود افراد میں انصاف برابر نہ کیا جا سکے۔ لہٰذا یہ تحریک نہ صرف انتخابات تک چلتی رہے گی بلکہ اس کے بعد بھی مسلسل اس تحریک کا جو ہے وہ معاملہ چلتا رہے گا اور ملک میں حقیقی آزادی۔ ٹھیک ہے خاور، آپ سے مزید بھی اپڈیٹس دے وقت شکریہ۔